بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہر و بر مدینے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ محرم الحرام چل رہا ہے، اور ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ ماہ محرم الحرام کی جو شروعات ہے، اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں گے یا تاریخ پڑھیں گے، تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے پچھلے زمانے کی، تو بہت سارے ایسے واقعات کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں جو ماہ محرم الحرام میں پیش آئے۔ اس میں بعض خوشی کے بھی مواقع ہیں، خوشی کے بھی واقعات پیش آئے ہیں، غم کے بھی واقعات پیش آئے ہیں۔ جیسے خوشی کے مواقع میں خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ، جسے یوم عاشوراء کہتے ہیں، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، اور اسی دن فرعون جو ہے ڈبا کر مار دیا گیا تھا، اور جو ہے بنی اسرائیل کو اس ظالم جو ہے بادشاہ سے نجات ملی تھی۔ لیکن غم کے بھی واقعات پیش آئے ہیں۔ غم کے واقعات میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی وہ اسی مہینے میں ہوئی، اور اسی طریقے سے حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو شہادت ہوئی وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں نہ خوشی منانے کی بات کہی ہے، نہ غم پر غم جو ہے ظاہر کرنے کی بات کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماہ محرم الحرام کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ وہ محرم کے مہینے کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ماہ محرم الحرام کی جو 10 تاریخ کا روزہ ہوتا ہے، مجھے امید ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اس روزے کے، اس دن کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ دن کا جو روزہ ہے، یہ روزہ پہلے زمانے میں فرض تھا اس کا رکھنا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے جو ہے فرض فرما دیے تو پھر اس روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ اس روزے کی فرضیت تو نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت باقی ہے۔ اگر کوئی رکھے گا تو ثواب پائے گا، نہ رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ اس کی ایک فضیلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ایک شخص نے جو ہے پوچھا تھا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد، یعنی رمضان کے مہینے کے بعد اور کون سا وہ مہینہ ہے جس میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس طریقے سے تم نے یہ سوال مجھ سے کیا، اسی طریقے کا ایک سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کیا تھا، اور میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد اگر کسی روزے کے رکھنے کی فضیلت ہے تو وہ ماہ محرم کے روزے کے رکھنے کی فضیلت ہے۔ تو دوستو، اسی طریقے سے بڑے بزرگان دین نے کہا ہے کہ چونکہ یہ سال کا شروع مہینہ ہوتا ہے، شروع مہینے میں اگر ہم اچھے کام کریں گے، عبادت کریں گے، روزے رکھیں گے، اللہ کے ان احکامات کو پورا کریں گے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں گے، تو امید ہے کہ نیکیوں کے ساتھ شروع ہونے والا یہ سال ہمارا جو ہے بہت بہترین سال ہوگا۔ اسی لیے ماہ محرم الحرام کے روزوں کو خاص طور سے یوم عاشوراء کے روزے کو رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔
لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صحابہ نے تحقیق کر کے یہ بات بتلائی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عاشوراء کے دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو کہیں مسلمانوں کا عمل اور یہودیوں کا عمل ایک جیسا نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے صحیح بات کہی ہے، لہٰذا آئندہ سال سے ہم یوم عاشوراء سے ایک دن پہلے کا یا یوم عاشوراء کے دوسرے دن کا روزہ ملا لیں گے تاکہ ان سے ہماری مشابہت نہ ہو۔ لہٰذا جو ہے آج بھی یہ حکم جو ہے باقی ہے کہ ہم اگر یوم عاشوراء کا روزہ رکھ رہے ہیں تو ایک دن پہلے کا یعنی 9 محرم کا روزہ رکھ لیں 10 محرم کے ساتھ، یا پھر 10 محرم کے ساتھ 11ویں محرم کا جو ہے روزہ رکھیں۔ یہ اہتمام جو ہے کرنا چاہیے۔ بعض جو ہے روایتوں میں اور بعض اکابر کے معمولات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ 10 محرم کا جو دن ہوتا ہے، اس دن میں جو ہے گھر کا جو سرپرست ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت کرے۔ یعنی روز دال پکاتے تھے تو آج گوشت پکا لیا جائے، روز کچھ اور کرتے تھے تو آج جو ہے کچھ اور اچھی طریقے سے بنا لیا جائے، یعنی خوشی کا ماحول جو ہے اپنا لیا جائے یا کھانے میں کچھ اچھا بنا لیا جائے 10 محرم کے دن۔ اس بات کی بھی ترغیب روایتوں میں آئی ہے۔ بہرحال دوستو، ہمیں اپنی زندگی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جو ہے طریقے کو اپناتے ہوئے گزارنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔